ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی جو ہے انسان گزارتا ہے اپنی مرضی سے، جو گزارتا ہے، مختلف نظریات جو قرآن اور سنت کے بغیر وہ اپنی عقل اور اپنے شعور کے مطابق بناتا ہے، اس کے مختلف نتائج، لیکن وہ صحیح نتیجہ نہیں پا سکتا، وہ مقصود نہیں پا سکتا جو کہ مقصود اسے چاہیے ہوتا ہے، وہ صرف اسے قرآن اور سنت کو اس کے تحت ہی چلنے میں مل سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمل اور فعل اس کا ذکر کیا ہے، دو مترادف الفاظ ہیں، عمل اور فعل، یعلمون، تفعلون، یعنی دونوں کو ذکر کیا گیا، لیکن ان میں فرق ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ فعل بھی کام ہے، عمل بھی کام ہے، لیکن فعل کام ہے جس کے پیچھے کوئی نظریہ نہ ہو، فعل وہ کام ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نیت نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ عمل وہ کام ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نظریہ ہو، جس کے پیچھے کوئی مقصد ہو، جس کے پیچھے کوئی انسان نے کوئی نیت ہو، وہ ہے عمل۔ ہمیں جو قرآن ہے وہ عملی زندگی گزارنے کی طرف، اور عملی ہی نہیں، عمل صالح والی زندگی گزارنے والی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ عملی زندگی اور عمل صالح والی زندگی تم اس وقت تک نہیں گزار سکتے جب تک کہ اپنے رب کو نہ پالو، یعنی اپنے رب کی اطاعت کے بغیر تم عملی زندگی جو ہے وہ نہیں، وہ عملی زندگی جو کہ فلاح والی زندگی ہے۔ جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو عمل صالح کریں۔ عمل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بندہ ہے، اب مثال ہم لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس نے کھانا پینا، اس نے جانا ہے، اس نے ہاں ایک کا ہے کہ میرا نظریہ میں نے دولت کمانی ہے، میرا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، میں نے سٹیٹس بنانا ہے، یہ ایک اس کا پیچھے نظریہ ہے، لیکن یہ نظریہ یہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح کیا ہوگا؟ کہ وہ عمل جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کے مطابق اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کرے اور اس طرح پھر زندگی کو گزارے، وہ عمل صالح والی زندگی۔ اگر وہ اللہ کو بھلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ انہوں نے رب کو نہیں بھلایا، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی مقصد تخلیق ہی بھول گئے ہم آئے کس لیے ہیں۔ وہ پھر جب ظاہر ہے بھول گئے تو وہ ان مقاصد کو بھی بھول گئے اور ان مقاصد کا حصول بھی بھول گئے، اور ان کو مقاصد کے حصول کے بغیر ہی پھر وہ کیا دنیا سے چلے گئے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کیا جنت والے اور دوزخ والے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ایسا بندہ جو زندگی اپنے نفس والی گزار کے چلا جائے، اور ایک ایسا بندہ کہ جو زندگی ایسے مقاصد کے حصول میں گزارے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے بنائے اور جو کہ عمل صالح کی شکل میں اس کے سامنے ہیں، تو وہ جنت کا حقدار ٹھہرے؟ کیا وہ دونوں برابر ہوئے؟ نہیں، بالکل نہیں برابر ہوئے۔ تو ناظرین، یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم یہاں پر آئے دنیا میں، ہمارا اللہ نے امتحان گاہ ہے۔ بہت ساری حدیث ہیں اس بارے میں کہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہاں اب تم کس طرح دنیا میں گزارتے ہو اپنے آپ کو، کیسے عملی طور پر اپنے آپ کو گزارتے ہو، اور پھر عمل کون سے کرتے ہو۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے ہو۔ جیسے سورہ 3 میں اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، وہ
انہیں نیچوں سے نیچے پھینک دیا گیا، لیکن الا الذین آمنوا، لیکن ان کے لیے نہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا۔ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے ناظرین، پھر اللہ کے حکموں کے مطابق جو اللہ نے قرآن اور اللہ نے ہمیں سنت عطا کی اس کے مطابق زندگی کو گزار لیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے پھر اجر ہے، اجر عظیم ان لوگوں کے لیے۔ تو بہترین جو نظریہ ہے زندگی گزارنے کا، بہترین نظریہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ جڑے۔ سب سے پہلے رب کے ساتھ کیسے جڑنا ہے؟ ایمان کی شکل میں سب سے پہلا ہمارا اپنے رب سے جوڑ لگتا ہے، اور پھر عبادات کی شکل میں یہ جوڑ جو ہے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمل صالح کی شکل میں ہم اپنی معراج کی طرف بڑھتے ہیں، معراج کی طرف، اوپر کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں معراج عطا فرمائی ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کیا ان کو دل نہیں ہے؟ وہ سوچیں، غور کریں، کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں کہ دیکھیں؟ کیا ان کے کان نہیں ہیں؟ یہ وہ روحانی ہیں، روحانی صلاحیتیں ہیں۔ پھر وہ یہ روحانی صلاحیتوں کا استعمال شروع کرتا ہے انسان۔ اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھ کے اور نیک عمل کی طرف نہیں بڑھتا تو وہ اپنی ان روحانی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں ہے کہ وہ اس کا دل مردہ ہے، روحانی دل مردہ ہے۔ جب روحانی دل مردہ ہے تو وہ زندگی کا اصل مقصد نہیں پا سکتا۔ تو جس کا روحانی دل اجاگر ہو جاتا ہے اور وہ عمل صالح کے ذریعے اپنی پرواز کی طرف، اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا عرفان پا رہا ہوتا ہے۔ ہر قدم پہ وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، ہر نیک عمل کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ نیک عمل نماز کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نیک عمل زکوٰۃ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نیک عمل روزوں کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نیک عمل صدقے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نیک عمل اپنے والدین کی خدمت کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نیک عمل اپنے بیوی بچوں کی حصول، ان کے رزق حلال حاصل کر کے ان کا نفقہ پورا کرنے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نیک عمل غریبوں کی مدد کرنے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نیک عمل کسی کو راہ دکھانے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نیک عمل لوگوں کی بھلائی کرنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب انسان اس رستے پہ آتا ہے ناظرین، اس کا دل سکون پا جاتا ہے۔ جوں وہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ نیک عمل اسے اپنے رب کے اور قریب کرتا ہے، اور قریب کرتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اپنے رب کے قرب میں چلتا جاتا ہے، اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ سکون اور اطمینان آتا چلا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اتنے زیادہ وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جتنا مطمئن شخص ہوگا اتنا بیماریوں سے وہ بچ جائے گا۔ جتنی بیماریوں سے آپ بچے گا، آپ جانتے ہیں کہ فزیکلی وہ اور ایکٹیو ہوگا۔ اگر وہ بیمار ہے، ڈپریشن میں ظاہر بیمار ہے، پھر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جائے گا جی، پھر اس کو ذیابیطس کا مسئلہ ہو جائے گا، دوسرے معاملات، یعنی کہ بہت ساری بیماریوں سے۔ میں نے ناظرین یہ دیکھا کہ جو لوگ صرف نماز کی، باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت ساری بیماریوں سے بچایا ہوتا ہے۔ صرف باجماعت نماز کی ایک عمل صالح کی میں بات کر رہا ہوں۔ نماز باجماعت اللہ کے لیے جو کرتے ہیں، ان کی عمر میں برکت دیکھی ہے، ان کی صحت میں برکت دیکھی ہے۔ یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم پوری زندگی میں اسلام کو نافذ کر لیں، یعنی کہ ہم تمام زندگی ان اعمال صالح کے مطابق کرنے کی کوشش کریں جو قرآن اور سنت، میں تجارت کروں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا، میں اگر معاملہ کروں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا، اگر میں نکاح کروں گا تو میں اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا۔ اگر نہیں معلوم، علماء سے پوچھیں، علماء سے رہنمائی حاصل کریں، اور اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ میں نے زندگی ویسے گزارنی ہے جو طریقہ مجھے اللہ نے قرآن اور سنت نے دے دیا۔ یہ وہ نظریہ ہے، وہ کامیابی والا نظریہ ہے جس میں میری دنیا میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی، اور آخرت میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں۔
اگر میں اس نظریے سے بھٹکا تو میں پھر بڑے ہی باطل نظریوں کا شکار ہو جاؤں گا، میں کوئی خود پسندی کے نظریے کا شکار ہو جاؤں گا، میں کسی جگہ جو حرص کے نظریے کا شکار ہو جاؤں گا، میں کسی جگہ جو ہے کھیل کود کے نظریے، مختلف نظریات میں نے جیسے آپ سے پہلے ان کا بیان کیا، ایسے نظریات پھر ان کے ساتھ ہی زندگی گزار کے زندگی ختم کر بیٹھوں گا اور بغیر فلاح کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کامیابی کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے کہا کہ میں اس وقت کو تو نے کیسے، اور ظاہر ہے اس وقت کو گزارنے کے لیے کسی نظریے کی ضرورت ہے، کسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، کسی مقصد کی ضرورت ہے۔ وہ بہترین گائیڈ لائن، وہ بہترین نظریہ ہمیں قرآن دیتا ہے، اللہ کے حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے مستفید ہوتے ہوئے زندگی کو ویسے گزار لیں۔ یقین کیجئے زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ کو مختلف کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں کیسے خوش رہوں، کیسے میں ڈپریشن سے میرا آزادی کیسے حاصل کروں۔ مختلف موضوعات پہ کتابیں ملتی ہیں باقاعدہ کہ ڈپریشن سے آزادی کیسے حاصل کی جائے، تفکرات سے کیسے بچا جائے، اور جو ہے اپنی صحت کو کیسے اچھا رکھا جائے، اور اپنے دنیا اور کامیابیاں کیسے حاصل کی جائیں۔ ساری کتابیں آپ ایک طرف رکھ دیں، ساری کتابیں آپ ایک طرف رکھ دیں، آپ کو سکون قلب بھی مل جائے گا، آپ کو اطمینان قلب بھی مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکت دے دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت دے دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس، ظاہر ہے جب آپ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اپنے سے اوپر دیکھیں گے۔ حدیث ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر دیکھو۔ اگر آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا زندگی کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا؟ پھر آپ کیا ہیں؟ اگر آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو آپ اس پہ شکر کریں گے کہ یا اللہ کئی لوگ پیدل ہیں، تو نے وہ چھوٹی گاڑی دی ہوئی، یہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ چلتے ہیں، آپ کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے ٹانگیں دی ہوئی ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ٹانگیں نہیں ہیں، اس پہ شکر کریں گے۔ یعنی ایک حدیث کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس گائیڈ لائنز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں موجود ہے، ہمیں تو کہیں رائٹ لیفٹ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمدللہ ایسی خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں اور ایسی مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں، اور کسی قسم کی کنفیوژن کی ضرورت بھی نہیں کہ ہم کنفیوز ہو جائیں۔ کس چیز پہ ہم کنفیوز ہوں؟ میں کس چیز سے میں جو ہوں میں انفیریورٹی کمپلیکس کا ہو جاؤں کہ میں پیچھے رہ گیا؟ نہیں، اگر میں اپنے آپ کو اس لائن پہ لے کے چلتا ہوں تو پھر میری زندگی دنیا میں بھی اپنی زندگی، اور میں پھر جب قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا، قرآن اور سنت تو پھر مجھے کہتا ہے کہ تو نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں محنت کرنی ہے، دنیا میں چلنا ہے، لیکن ان چیزوں سے اعراض کرنا ہے، ترک دنیا نہیں کرنی، لیکن غرق دنیا بھی نہیں ہونا۔ جب میں ان تعلیمات پہ چلتا ہوں کہ نہ ترک دنیا کرتا ہوں نہ غرق دنیا ہوتا ہوں، تو پھر ایک ایسا لائف سٹائل میرا بنتا ہے کہ جو مجھے پرسکون زندگی گزارنے والا بناتا ہے۔ اور یہی مقصود ہے انسان کا ناظرین، کہ ہر کوئی بندہ کس لیے دوڑ رہا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ لامتناہی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کی خواہشات نہیں ختم ہو رہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، آخر کار آپ اس سے پوچھیں بھائی تو خوش ہے، راضی ہے؟ کہے گا نہیں، بڑی پریشانی ہے، اطمینان کوئی نہیں۔ مالدار سے پوچھیں، کہے گا اطمینان کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ کوئی بڑا مضبوط اور بڑا ریسلر ہے، اس سے پوچھیں، وہ بھی نہیں۔ ہر انسان اطمینان قلب اس نظریے، اس طریقہ زندگی میں ہے جو طریقہ زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو ہے، کیونکہ ہماری زندگی صرف یہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے
ایک آپ سمجھے امتحان گاہ ہے. ہماری زندگی اصل میں آخرت ہے، اخروی زندگی اصل میں زندگی ہے. یہ نظریہ بھی اپنا درست کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے لیے سب کچھ یہی ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے. جب یہ چیز بندے کے دل میں گھر کر جاتی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ ایک بڑا ٹیمپریری فیز ہے. دیگر تے کہ دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، کہ ابھی ہر ڈوبتا سورج میں بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہر چیز نے ختم ہو جانا. یہ صبح ہوئی ہے، اس کا خاتمہ شام نے کر دیا. جوانی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ بڑھاپے نے کر دیا. دولت آئی ہے، اس کا خاتمہ غربت نے کر دیا. صحت تھی تیرے پاس، اس کا خاتمہ بیماری نے کر دیا. زندگی تھی تیرے پاس، اس کا خاتمہ موت نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو بڑی ایک مختصر سی زندگی ہے. یہ تیری زندگی مقصود نہیں ہے. تیری نگاہ آگے کی طرف ہونی چاہیے، اگلے مقصود کی طرف ہونی چاہیے. پھر تجھے یہاں کی مصیبتیں، یہاں کی مشکلیں، یہاں کی تکلیفیں بھی تجھے کوئی پریشان نہیں کریں گی، کیونکہ تجھے پتہ ہے ایک بڑا عارضی سا معاملہ ہے میرا. اگر مجھے یہ تکلیف ہے تو کتنے سال کی ہو سکتی ہے؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال کی، 5 سال کی. اور اگر سوچیں ناظرین، اللہ معاف کرے، آخرت میں کوئی پکڑ ہو جائے تو وہ پکڑ کیسی ہے؟ وہ تو یوم الحشر ہی 50,000 سال کا یوم الحشر ہے. اس سے کیسے انسان. مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک علاقے میں رواج تھا کہ وہاں پہ لوگ یہ کرتے تھے کہ کسی بندے کو بادشاہ بنا دیا کرتے تھے سال کے لیے. کسی کی ایسی لاٹری نکال کسی کو پکڑ لیتے تھے اور اس کو 1 سال کے لیے بادشاہ بنا دیتے تھے. جس کو بھی بادشاہ بناتے تھے وہ سال خوب ظاہر ہے وہ اپنی طاقت کو خوب استعمال کرتا تھا، خوب مزے کرتا تھا. لیکن سال گزرنے کے بعد اس کو معزول کر کے ایک سنسان جزیرہ تھا اس پہ پھینک آتے تھے. اور جس سنسان جزیرے پہ پھینک کے آتے تھے ظاہر ہے وہاں پہ نہ کچھ کھانے کو ہوتا تھا نہ پینے کو ہوتا تھا. وہاں وہ بادشاہ جو تھا وہ باقی زندگی کے ایام قسم پرسی میں گزار کے مر جاتا تھا. ایسے میں انہوں نے ایک ایسے دانا شخص کو اپنا بادشاہ بنا لیا جو بادشاہ بنتے ساتھ ہی اس فکر میں لگ گیا یہ تو سال ہے میرے پاس، باقی زندگی کے سال جہاں میں نے گزارنے اس کا کیا کرنا ہے. وہ اس فکر میں لگ گیا. اور اس فکر میں اس نے کیا کیا کہ اس سنسان جزیرے کے اوپر باغات لگوانے شروع کر دیے. اپنی ساری توجہ جو ہے اس سنسان جزیرے کے اوپر لگا دی. تو وہاں باغات لگوا رہا ہے، وہاں نہریں کھدوا رہا ہے، وہاں سارے کام کروا رہا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ جب سال گزرا اور لوگ آئے کہ بادشاہ سلامت چلیں جی آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب ہم آپ کو معزول کرتے ہیں. تو وہ پہلا بادشاہ تھا جو ہنسی خوشی جس نے شاہی پوشاک اتار دی. نہیں تو جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ ظاہر ہے اس کو وہ عیش و عشرت کی زندگی کا لت پڑ چکی ہوتی تھی، اسے چھوڑنی مشکل ہوتی تھی. وہ بادل نخاستہ اس کو چھوڑتا تھا. لیکن یہ پہلا بادشاہ تھا جو خوشی خوشی جس نے اپنی شاہی پوشاک اتاری اور ان کے ساتھ کہتا جی ہاں مجھے اپنی منزل پہ پہنچا دیں، جہاں آپ نے پھینکنا ہے پھینک دیں. انہوں نے اس جزیرے پہ چھوڑا جہاں پہ پہلے ہی اس نے پورے انتظام کیے ہوئے تھے. باقی زندگی اس نے فرحت اور راحت والی زندگی گزاری. اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا وہ زندگی کتنی ہے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں کوڑا رکھنے والی جو جگہ ہے وہ ایک جگہ دنیا معافیہ سے زیادہ خوبصورت، زیادہ اہم، زیادہ بڑی. آپ خود سوچ لیں اس اخروی زندگی کے ساتھ آپ دنیوی زندگی کا کتنا موازنہ کر سکتے ہیں. تو جب ہم ایک مومن والی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا عارضی ہمارا سیٹ اپ ہے، بہت عارضی سا سیٹ اپ ہے. اور اس عارضی سے سیٹ اپ سے ہم نے کچھ عرصے بعد یہاں سے خروج کر جانا ہے اپنے مستقل سیٹ اپ کی طرف. اور اگر انسان کی اپنے مستقل سیٹ اپ کی طرف نظر ہوگی تو اس کو مزین کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے وہ کوشش کرے گا. یہاں اگر وہ 5 گھنٹے اپنی یہاں کی روزی کمانے کے لیے محنت کرے گا تو 3-4 گھنٹے تو اگلی زندگی کو بنانے کی بھی تو کوشش کرے گا. اس کے لیے پھر قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت نکل آئے گا، اس کے لیے پھر احادیث کے مطالعے کے لیے بھی وقت نکل آئے گا، اس کے لیے پھر
دنیا کے معمولات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی وقت نکل آئے گا. لیکن اگر اس کو مقصود ہی صرف یہ زندگی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، پھر اس کے لیے نماز مشکل، اس کے لیے ہر چیز مشکل. تو ناظرین، اس لیے جب آپ دیکھیں، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب ایمانیات کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایقان کی بات کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں ایقان، ایمانیات میں یقین ہونا چاہیے. تمہیں اپنی آخرت پہ ایسا یقین ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں کی. آپ نے فرمایا ایمان کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوزخ اور جنت کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور دنیا سے میری بے رغبتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس بندے کا دل جو ہے پھر آخرت میں الجھا رہتا ہے، وہ پھر اس کا دل ادھر نہیں اٹکتا، آخرت میں لگتا ہے. جب دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے ناظرین تو پھر اس کو یہاں کے چھوٹے موٹے معاملے، چھوٹے موٹے مسئلے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور اس کو سکون بھی اسی چیز میں ملتا ہے. اس لیے ہماری جو نگاہ ہے وہ عمل صالح کی طرف، اللہ کے حکموں کے مطابق وقت ضائع کرنے کی بجائے. میری تمام ناظرین سے مشورہ یہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھا مختلف کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے. زندگی خوبصورت ایک ہی طریقے سے بن سکتی ہے، وہ ہے قرآن اور سنت. قرآن الفاظ ہیں، سنت اس کی عملی تصویر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے. انک لعلی خلق عظیم. قرآن اللہ کے الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر اس کی عملی تصویر آپ نے دیکھنی ہے تو زندگی مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں تو پھر ہماری ڈائریکشن بڑی کلیئر ہو جائے گی. پھر ہمیں پتہ ہوگا یہ سٹاپ اوور ہے، یہ چھوٹا سا سٹاپ ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہاں سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں تو رستے میں ٹرین کسی سٹاپ پہ رکتی ہے تو کتنی دیر رکے گی؟ 5 منٹ رکے گی، 10 منٹ رکے گی. اور اگر میں 5 منٹ اس اسٹیشن پہ اتر کے اور میں وہاں بلڈنگیں خریدنے لگ پڑوں، میں کہوں یہ بلڈنگ میں خرید لیتا ہوں، وہ بلڈنگ بھی خرید لیتا ہوں، وہ بھی خرید لیتا ہوں، تو وہ جو ٹرین میں میرے ساتھی بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے احمق، بے وقوف ہے تو، یہاں تو 5 منٹ رکنا ہے، تو اپنی ساری جائیداد کو یہاں صرف کرتا جا رہا ہے. تو خریدنا تو آگے کا سودا خرید. ناظرین، یہ جو وقت ہے یہ آپ کی جائیداد ہے، اس سے یہاں ضائع کر لیں یا اخروی زندگی کے لیے نیکیاں کما لیں عمل صالح کی شکل میں. یہ ہمارے اوپر ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں راستے ہمارے سامنے کھول دیے ہیں، اب کرنا ہم نے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان پہ رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلمے کے ساتھ دنیا سے لے کے جائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.